وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں سورۃ جمعہ سے 28ویں سپارے کے درمیان سے سورۃ جمعہ سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صورتیں چل رہی ہیں، یہاں پہ کچھ مکی صورتیں ہیں، کچھ مدنی صورتیں ہیں، مختلف معانی ہیں، لیکن قرآن مجید کے اس آخری پاروں کے اندر اہم بات یہ ہے کہ آیات کے اندر جو اعجاز اور بلاغت، الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کے اندر گہرائی والی چیزیں اور گہری باتیں اور اشارات ایسے ہوتے ہیں جو اگر کوئی انسان بلاغت کو سمجھتا ہو یا منطق کو سمجھتا ہو یا علم البیان کو اچھے انداز سے جانتا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس بات میں گہرائی کتنی ہے اور کتنے اچھے انداز سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ الغرض جس صورت پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، سورۃ الجمعہ، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں جمعے کا ذکر ہے، جمعے کی نماز کا، اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ جمعہ رکھا گیا ہے۔ صورت کو شروع کرنے سے پہلے یا جب ہم اس آیت پہ آتے ہیں انشاءاللہ تعالی جمعے کے بارے میں کچھ اہم باتیں ہوں گی۔ تمام سامعین سے گزارش یہ ہے کہ اس عبادت کو یا خاص طور پہ جمعے والے دن کی عبادت کو جو اہمیت ہے وہ اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کے لیے ہی جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے، اس اللہ کے لیے جو ملک بادشاہ ہے، جو قدوس ہے، جو عزیز ہے، جو حکیم ہے، جو ان صفات کا مالک اللہ ہے، اسی کے لیے سارے تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اسی اللہ نے اس ان پڑھ لوگوں میں، اس امی لوگوں میں جو یہ عرب کے لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ لکھنا اور پڑھنا، انہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو اس کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں ان پر، ویزکیہم، اور انہیں پاک کیا جاتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے یہ بڑی واضح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے رسول جو بھیجے گئے ہیں امیین کی طرف، یہ صرف امیین کی طرف نہیں ہیں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور کچھ اور لوگ بھی پیچھے آنے والے ہیں، لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، وہ لوگ ابھی جو ہے وہ ان سے آ کے نہیں ملے ہیں، بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے وہ بھیجے گئے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ جس نے یہ بھیجا ہے وہی اللہ عزیز اور حکیم ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کا فضل کیا ہے کہ اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ، ان سے پہلے جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی اور پھر انہوں نے تورات پہ عمل نہ کیا، تو ان کی مثال ایسے ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جیسے کوئی گدھا ہو اور اپنے اوپر جو ہے وہ کتابیں لادے ہوئے ہو، اس کو کیا پتا کہ کیا ہے۔ یہ ہے ان برے لوگوں کی مثال، بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو پھر کبھی ہدایت نہیں دیتے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا، فرما دیجئے کہ اے وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء ہو
باقی لوگوں کے علاوہ تم ہی اللہ کے قریبی ہو، اگر تم یہود یہی سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے اولیاء اور قریب لوگ ہو تو فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ظاہر ہے کہ جب انسان کسی کو محبوب سمجھتا ہو تو وہ محبوب سے ملنے کی تمنا بھی تو کرتا ہے۔ فتمنوا الموت، فرمایا موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ ولا یتمنوہ ابدا، یہ ہرگز کبھی بھی اس موت کو نہیں مانگیں گے، بما قدمت ایدیہم، ان کے برے اعمال کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کے رہے گی۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لٹایا جائے گا اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور تمہارے اعمال کے بارے میں وہ تمہیں پورا پورا بتائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو پچھلی آیات ساری تھیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور یہود کے بارے میں بتایا ہے، اور آگے ایک حکم دیا ہے ایمان والوں کو۔ حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے والے دن نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی نماز کے لیے ندا آ جائے یا آنے والی ہو ندا، تو فسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف چلے جایا کرو، جلدی سے جایا کرو، دوڑ کے جایا کرو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دیا کرو۔ یہ خرید و فروخت ایز اے مثال کے ہے، مطلب کسی بھی کام کو چھوڑ دیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے اس خطبے یا اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کی طرف جایا کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، جمعہ کی نماز پوری ہو جائے، تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جاؤ زمین پہ گھومو پھرو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ مطلب جمعے والے دن چھٹی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ جمعے کی نماز کی طرف جانا لازم اور ضروری ہے، اور الفاظ ہیں فسعوا، آرڈر، چلو جاؤ، لازمی۔ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات دی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں جو بول کے کرنے کی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہم ذکر کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جو پورے جسم سے ہوتی ہیں، نماز پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو مال سے کی جاتی ہیں، مال سے کرنے کی عبادات، انسان زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات دیتا ہے، اور ایسی عبادات جو انسان سن کر عبادت کرتا ہے، جس میں قرآن مجید سننا بھی عبادت ہے، ذکر اذکار سننا بھی عبادت ہے۔ ایسی کوئی عبادت، سننے والی عبادت فرض نہیں ہے سوائے اس کے کہ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ سننا بھی فرض ہے، اور جمعہ یعنی تلاوت سننا نفل ہے، ثواب ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ اچھی چیزیں اور بھی سنیں، لیکن جمعے کا خطبہ ایسا ہے کہ جس کا سننا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے اس ذکر کی طرف لازمی جاؤ، ضرور جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور حکم ہے۔ اور جمعے کے علاوہ جو باقی خطبات ہیں، مثلا عید کا خطبہ ہے یا کوئی اور خطبات ہیں، وہ فرض نہیں ہیں۔ یہ واحد جمعے کا خطبہ ہے، اتنا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے کہ وہ مسجد کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہر آنے والے کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں آیا، فلاں آیا، فلاں آیا، اور ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ جلدی آنے کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ موجود ہے، دیا جاتا ہے، فلانی چیز کی قربانی دی، فلانی چیز کی قربانی دی۔ لیکن جیسے ہی وہ اذان ہوتی ہے، جس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبہ وہ ہوتا ہے جس خطبے میں امام بیٹھ کے پھر کھڑا ہوتا ہے، یہ اصل ہے جمعہ کے خطبات۔ اور یہ ایک ہی خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت ہے، یعنی ایک کا مطلب یہ کہ وہ دو خطبے ہوتے ہیں، درمیان میں بیٹھ کے پھر کھڑا ہوتا ہے، بس یہی چیز ثابت ہے۔ کچھ جگہوں پہ پہلے سے اذان دے کے پھر ایک تقریر کرتا ہے، پھر دوبارہ سے اذان دی جاتی ہے، اور پھر دو خطبے دیے جاتے ہیں۔
یہ ہم لوگوں نے اپنے اوپر اس لیے لازم کر لیا کہ تصور بٹھا لیا کہ خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور میں ہو نہیں سکتا ہے، تو جب عربی زبان کے علاوہ کسی میں ہو نہیں سکتا ہے تو پھر ضرورت پڑی لوگوں کو تقریر کر کے سمجھانے کی، کچھ کہنے کی، تو اس کے لیے پھر ایک نئی چیز نکال لی کہ اذان سے پہلے تقریر کرو، پھر اذان دو، پھر جو ہے وہ 2 خطبے دو اور پھر تکبیر کہو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ خطاب ہے، سمجھانا ہے، آپ اس کو عربی میں، اردو میں، انگلش میں، کسی زبان میں بھی دے سکتے ہو، بس خطبے میں جامعیت ہونی چاہیے، خطبے میں سمجھانا ہونا چاہیے، خطبے میں ٹائم ضائع کرنا نہیں ہونا چاہیے، اور خطبہ جتنا مختصر ہوتا ہے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کا سننا جو اذانوں میں، یہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے، میں یہاں پہ فی الحال سارے مسائل نہیں بیان کر رہا ہوں کہ جمعے کی 1 اذان ہوتی ہے، 2 اذانیں ہوتی ہیں، وہ ایک اپنی جگہ پہ بحث ہے۔ مین بات یہ ہے کہ جو اذان جس کے بعد خطبے ہوتے ہیں اس اذان سے پہلے مسجد میں آنا لازم ہے، اور فضیلت کتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن، جمعے والے دن، جو بندہ غسل کرے، نمبر 1 غسل کرے، نمبر 2 اچھے کپڑے پہنے، نمبر 3 پیدل چل کے آئے، حدیث کے الفاظ ہیں مشا ولم یرکب۔ ایک انسان دور سے آتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ بھی پیدل ہونے کے شمار میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک انسان پیدل آ سکتا ہے تو پیدل آئے۔ نمبر 4، نمبر 5 امام کے قریب ہو کے بیٹھے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بیٹھنے والا آئے اور کہے کہ سب سے پہلے میں نے آخری صف کو پورا کرنا ہے، نہیں، امام کے قریب ہو کے بیٹھے۔ یہ اتنے کام کرنے والوں کو ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملے گا یہ کچھ ملے گا کہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ایک قدم پہ مل رہا ہوگا۔ جس انسان کو 1 قدم پہ 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب مل رہا ہو، جمعہ والدین آنا، کوئی انسان پاگل ہے کہ اس کو چھوڑ دے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر رحمتیں کرے، نعمت کرے، فلاں کرے، تو اللہ اگر ہم سے 1 گھنٹے کا ٹائم مانگ لیتا ہے اور وہ بھی ہفتے کے بعد، تو ہم اس میں بھی ڈنڈی مار لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، جب جماعت ہونے والی ہوگی تب پہنچ جائیں گے۔ جماعت ہونے سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فرض مقرر کیا ہے ہمارے ذمہ داری، وہ ادا ہو جائے گا، لیکن جو وہ جمعے کے فضیلت ہے اتنی بڑی، ہم اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کا ٹائم بچائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس دن کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی بزنس ہے، چھوڑ دیں۔ یہاں تک کہ فقہاء یہ فرماتے ہیں، کچھ اہل رائے کی اس وَذَرُوا الْبَيْعَ کو دیکھ کے کہ جمعے کی اس اذان کے بعد اگر کوئی انسان بزنس کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو وَذَرُوا الْبَيْعَ کی مخالفت میں گویا کہ جتنا وہ اس ٹائم پہ بزنس کرے گا وہ حرام کرے گا، جتنا وہ کام، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو خرید و فروخت کو، اور جیسے اللہ نے فرمایا شراب کو بھی چھوڑ دو۔ اب شراب اگر وہ انسان پیتا ہے تو حرام ہی تو کر رہا ہے نا، تو یہی اللہ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو کاروبار کو۔ اب اگر انسان کر رہا ہے تو ایسا ہوگا کہ جیسے وہ حرام کر رہا ہے۔ اس لیے اس جمعے کی اہمیت کا جاننا ضروری ہے۔ اور پھر جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد فرمایا کوئی لازمی نہیں کہ اب تم پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن چھٹی کرو، نہیں، اب کرو جو کرنا ہے کام۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ واقعات، بعض واقعات اللہ تعالیٰ نے اس لیے رونما کیے ہوتے ہیں کہ بیان جواز، یعنی وہ ایک واقعہ رونما ہو اور اس سے آگے امت کو پتہ چل جائے کہ کرنا کیا ہے۔ اس خطبے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، اور ضرورت تھی، حاجت تھی، اناج کم ہوا تھا، باہر سے قافلے آ کے بیچنے والے نہیں آ رہے تھے، اور لوگوں کو بہت زیادہ ضرورت تھی کہ کوئی چیز خریدنی ہے، کچھ اناج وغیرہ چاہیے۔ تو اتفاقاً خطبہ ہو رہا تھا اور باہر آواز لگ گئی، مسجد بڑے کھلی جگہ میں تھی کہ باہر قافلہ آ گیا ہے جس سے لوگوں نے خرید و فروخت کرنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں تھا حکم کا، یہ آیات آئی نہیں ہوئی تھی، تو لوگ خطبے کے درمیان میں اٹھ کے چلے جائے کہ میں جا کے پہلے اپنا حصہ خرید لوں، میں اپنا حصہ لے لوں، آپ حصہ لے لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے فرما دیا کہ اے لوگو،
یہ آئندہ سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خطبے کے دوران چھوڑ کر چلے جاؤ اور اپنا کوئی کام کر کے پھر واپس آؤ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا الیہا، کہ جیسے انہوں نے کوئی تجارت دیکھی یا کوئی ایسا خرید و فروخت کا کام دیکھا تو اٹھ کے چلے گئے اس کی طرف اور آپ اکیلے کھڑے رہ گئے۔ قل، آپ فرما دیجئے، ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ سب کچھ بہتر ہے اس خرید و فروخت سے اور اس تجارت سے۔ اور ایک نوٹ کر لیں کہ واللہ خیر الرازقین، سب سے بڑا رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو اس آیت میں اس واقعے کو بھی کور کر لیا گیا اور اشارہ فرما دیا گیا کہ اے لوگو اس کام کو پورا کرو، یہ فرض ہے۔ یہاں پہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ جو مسجد والے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ مختصر ٹائم رکھیں تاکہ ہر آنے والے کا ٹائم جو ہے وہ قیمتی بنے، اور آنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس جس اذان کے بعد امام کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں موجود ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ آپ کھڑے ہوئے تھے خطبے میں۔ اس سے ہے کہ خطبہ کھڑا ہو کے دیا جاتا ہے جمعے کے دن، تو کوئی مجبور ہے امام الگ بات ہے، وگرنہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا جاتا ہے، بغیر عذر کے بیٹھا نہیں جاتا۔ کوئی انسان اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے تو عذر کی وجہ سے بیٹھ کے خطبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوریجنل کیفیت کیا ہے کہ وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ہے جمعے کے کچھ احکامات جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ جمعے والے دن جمعے کی اذان، جس اذان کے بعد 2 خطبے ہوتے ہیں، امام کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے، وہ اصل اذان ہے۔ اس سے پہلی جو اذان ہے وہ اذان ہے نہیں ہے، فقہا کا اس میں 2 رائے موجود ہیں۔ یہ بحث اپنی جگہ پہ ہے، وہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اذان جس کے بعد 2 خطبے شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے آنا جمعے کے لیے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات میں جو بتایا گیا ہے اللہ تعالی ہم اس پہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔